اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد والے. ذاکرات کے حوالے سے ایک موضوع ہمیشہ ہر سال ہم اس کے اوپر لیتے ہیں کہ مراسم عزاداری اور اس کے فقہی احکام کیا ہیں. اصل میں دیکھیے، جب بھی آپ ذاکری کریں گی تو ذاکری کرنے کے بعد اگر رٹی رٹائی مجلس کی حد تک پڑھنا ہے تو پھر تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ذرا سا بھی اگر علمی گفتگو ہو تو ذاکرہ سے کچھ نہ کچھ سوالات کیے جاتے ہیں. کچھ مراسم عزاداری سے متعلق فقہی احکام پہ سوالات ہوتے ہیں، کچھ تاریخی باتوں کے حوالوں سے سوالات ہوتے ہیں، تو ان کا آپ کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اب اگر صرف یہی پڑھایا جائے، صرف ٹیکنیکل چیزیں ہم پڑھائیں صرف ذاکری میں کہ اس طرح سے بیٹھیں اور اس طرح سے یوں کریں اور تمہید ایسے باندھیں، وہ سب بھی بہت ضروری، لیکن یہ بھی ایک پہلو اس کے اندر ہے کہ ذاکرہ کو ان چیزوں کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو ماہر بنانا ہوتا ہے. تو میں ابھی موضوع پہ اپنے آ رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ذاکری ٹریننگ کلاسز چل رہی ہیں، اور اس میں ہم نے اس انداز سے کون کون سے موضوعات کو، ویسے تو 100 سے زیادہ موضوعات کے اوپر یہاں پر لیکچرز ہو چکے ہیں ذاکری کی ٹریننگ کلاسز سے متعلق. لیکن جو مراسم ہیں، مثلاً عام طور پر سوال کیا جاتا ہے، اگر کوئی بعد میں آپ سے پوچھ لے کہ مثلا یہ جو کلاوے لوگ پہنتے ہیں، زنجیر ہتھ کڑی پہنی جاتی ہے، بیڑی پہنتے ہیں بہت سے عزادار، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب آپ کو اس کا صحیح علم ہونا چاہیے، اس پہ ایک لیکچر ہو چکا ہے. یا مثلا زیارات کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے ایک مہم چلتی ہے یہاں پر کہ یہ زیارات تو ان اوتھینٹک ہیں، زیارت عاشورہ جو ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس کے اندر جو لعن آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اکثر لوگ جب آپ آگے بڑھیں گی نا تو اس قسم کے سوالات آپ کے پاس آئیں گے. تو اس موضوع پر پورے لیکچر یہاں پر ہو چکے ہیں. اسی طرح سے بہت سی مراسم کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ ان میں کہیں توہین مذہب تو نہیں ہے، تو رسومات عزاداری میں توہین مذہب کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، اس پہ پورا ایک لیکچر یہاں پر ہو چکا ہے اور بہت تفصیلی اس موضوع پر ہوا ہے. رسومات عزاداری کے سلسلے میں معاشروں کے اور تہذیبوں کے جو ٹکراؤ ہوتے ہیں، ایران کا کچھ اور طریقہ ہے عزاداری کا، پاکستان کا کچھ اور ہے، انڈیا میں بعض علاقوں کا کچھ اور ہے، عرب ممالک کا کچھ اور ہے. ان میں اصل میں ٹکراؤ بعض اوقات ہوتا ہے، تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ یہ توہین عزاداری ہے؟ تو کچھ مراسم کے متعلق اس پہ پورا ڈسکشن یہاں پر ہوا ہے. مردوں کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ جناب قمیص اتار کر ماتم کرنا ان کا جائز ہے یا جائز نہیں. کچھ موضوعات ایسے ہیں جو معاشرے کو جن کی ضرورت تھی لیکن وہ بھی خطاب یہاں پر ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے زنجیر و قمع زنی کے سلسلے میں مجتہدین اور مراجع کے کیا اختلافات ہیں اور اس اختلافات کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس موضوع پر تو تقریباً 5 گھنٹے کا لیکچر یہاں پر ہو چکا ہے. یعنی صرف اس وجہ سے یہ سب چیزیں بتائی گئی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھل جائے، آپ کو اختلاف آراء کو برداشت کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا عقیدہ اور نظریہ بنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ ہر دوسری بات کو جو اس کے خلاف ہوتی ہے اس کو رد کر دیتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو بہرحال آپ کے سامنے تمام چیزیں رہیں کہ ذمہ داری کیا ہے. اسی طریقے سے مثلا ایک بڑا سینسیٹیو موضوع تھا کہ بچے کے سر پہ خامہ جو ہے وہ لگانے کا کیا ایک مسئلہ ہے، اس میں مراجع کیا کہتے ہیں، کیا لوگوں کے پاس کیا دلائل ہیں، کرنے والوں کے پاس جو روک رہے ہیں ان کے پاس کیا ہیں. تو یہ آپ کا دماغ کو کھولنے کے لحاظ سے، یہ بھی ہم صرف مراسم کے اعتبار سے ڈسکس کر رہے ہیں. بعض اوقات تاریخی باتیں آ جاتی ہیں، کچھ ایسے منحرف افکار آ جاتے ہیں. اس پہ بھی موضوع پہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کی تبلیغ شروع کر دی تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین کو کوئی شخص ذبح کر دے. تو یہ اصل میں امام حسین کی شبیہ ذبح ہوئی ہے، اصل امام حسین ذبح نہیں ہوئے. ان سب کے جوابات جو ہے یہاں پر پچھلے سالوں میں آ چکے ہیں. جعفر جن کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع پر جو علماء ہیں ان کے نظریات کیا ہیں، تاریخ میں کیا چیز آئی ہے، یہ سب سوالات ہیں جو آپ اگر ذرا سا بھی جب اس میں آگے بڑھیں گے نا تو اس سوالات سے آپ کا واسطہ پڑے گا. تو آپ پہلے سے ان کی معلومات لے لیں. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ ہو چکے ہیں موضوعات، اب ہم دوبارہ یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کر یہ سب چیزیں سن سکتی ہیں.
کربلا میں شیر فضہ کی جو روایت ہے کہ پامالی سے بچایا تھا شیر نے، آ کر شیر کو بلایا تھا، تو اس سلسلے میں بھی جو روایات ہیں اس کا پورا ایک تجزیہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مثلا حضرت زینب کے چوبے محمل سے پیشانی زخمی کرنے کی روایت کا تجزیہ، کہ انہوں نے 11 محرم کو جب قافلہ چل رہا تھا اور سر امام حسین نیزے پہ دیکھا تو چوبے محمل سے پیشانی سر ٹکرا کر اور انہوں نے زخمی کر لی تھی۔ اس پہ ایک پورا روایت کا تجزیہ، اب ایک تاریخی بات ہے، لوگ بہت آپ سے آ کر پوچھیں گے یہ ہوگا کہ جناب وہ تو بیک اجاوا کی جو ہے اونٹوں کے اوپر سوار تھے، تو یہ تو محمل وہاں پر کہاں سے آ گئی تھی، اور تو اس کے پورا ایک ڈسکشن اس کے اوپر ہوا ہے 3 گھنٹے کا، لیکن اس کے اندر اتنے ضمنی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ بہت سارے تاریخی باتیں آپ کو کور ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک حضرت قاسم کی عقد جو ہے وہ کربلا میں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، دونوں طرف کے کیا دلائل ہیں، کیسے رد کریں گے، یہ سب بھی جب بھی آپ کو بھی جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر حضرت قاسم کی مہندی جو ہے وہ نکلتی ہے، تو یہ والا سوال اس کے اندر اٹھتا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، اب آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہونی چاہیے۔ حضرت قاسم کی جو رسم مہندی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سارے علماء نے جائز ہونے کے فتوے دیے ہیں، تو پھر لوگ تو کہتے ہیں کہ مہندی اس طرح سے نکلنا تو یہ تو انڈیا پاکستان کے اندر ہے، عربوں میں تو اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو اس میں پورے دلائل سے چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے کہ یہ چیز کس طرح سے فقہاء نے جائز قرار دی ہے۔ اسی طرح سے مثلا خاک شفا کے اوپر کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں بھی درس ہوا۔ حرم معصومین پہ اتنا سونا لگا ہوا ہے، کیا غریبوں میں تقسیم نہیں کر دینا چاہیے؟ جیسے آج کل کچھ دنوں پہلے ہی جو ہے وہ آپ نے سنا کہ جناب لوگ زیارات اربعین پہ نہ جائیں بلکہ وہ پیسہ سارا سیلاب زدگان پہ خرچ کریں، تو مراجع کے بہت استفتاءات بھی اس سلسلے میں آئے، اور وہ بھی ہم نے تمام مراجع کے جو نظریات ہیں وہ اس کی پوسٹ بنا کر بھی لگائیں۔ تو یہ سب اعتراضات اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اربعین کے اوپر بہت سارے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ واقعہ کربلا سے متعلق بہت سے اعتراضات ہیں یہاں پہ، اور علماء نے بھی اس کے اوپر اس موضوعات کے اوپر جو لیے ہیں۔ عتبات عالیات کی زیارت پہ جو اعتراضات ہیں ان کے کیا کیا جوابات ہیں۔ اسی طریقے سے علم، تابوت، عماری، تعزیے، شبیہوں کے احترام سے متعلق لوگوں کے اعتراضات ہیں۔ یہ سارے دیکھیے یہ سب چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ مراسم عزاداری میں موجود حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں؟ کیوں زنجیریں پہنی جاتی ہیں؟ کیوں اس طرح کے اتنے بڑے بڑے علم بنائے جاتے ہیں؟ ایک تابوت سے بھی کام چل سکتا ہے، تو یہ 72 تابوت بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے یہاں درس ہوئے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن بعد 9 ربیع الاول آئے گی، تو عید زہرہ کے اوپر بہت اعتراضات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کے سب اعتراضات اور ان کے جوابات یہ سب پچھلے موضوعات رہے ہیں۔ ذاکر اور ذاکرہ بننے کے کامیاب اصول، اس پہ کئی لیکچرز ہو چکے ہیں، اور مجالس میں شرکت کے آداب کا پہ ہو چکا ہے، اور ظالم جو مقدس مقامات پر دفن ہوئے ہیں ان پہ کیا ان کا فائدہ ہے ان لوگوں کو۔ اسی طرح سے مثلا عزاداری کے لباس کے فقہی احکام اور ان کے اعتراضات کے جوابات، یہ سب یہاں پر موضوع۔ اسی طرح مجلس اعضاء کی تبرک کے جو فقہی احکام ہیں اور ان پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات یہاں پر دیے گئے ہیں۔ کیا معصومین مجالس اعضاء میں حاضر ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، نہیں شرکت کرتے ہیں، اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں، وہ اس موضوع پر یہاں پر ہو چکا ہے۔ امام حسین کے غم میں خاک آلود ہونا جائز ہے یا جائز نہیں، ان سب پہ 1.5 2 3 گھنٹے کے درس موجود ہیں۔ شبیہ ذوالجناح پہ اعتراضات کے جوابات کے حوالے سے ہے، اور اسی طریقے سے کیا آگ پہ ماتم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھیے کیا ہیں، اور روز عاشورہ اور محرم سے متعلق فقہی احکامات، یہ سب آپ کے سامنے میں نے ایک نقشہ اس وجہ سے کھینچا کہ آپ یہ بس سوچ کے نہ رہ جائیں کہ بہت ساری چیزیں تو ہمیں پڑھائی نہیں گئی ہیں، یہ سب آلریڈی ان موضوعات کے اوپر، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 100 سے زائد موضوعات پر یہاں پر لیکچرز اس دوران دیے گئے ہیں ذاکرات کی ٹریننگ کے حوالے سے۔ اچھا، اب آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی آئیں گی کہ جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں۔ ان میں ایک ہے روز عاشورہ سلام کرنا اور مصافحہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ اچھا، اب روز عاشورہ سلام کرنا اور مصافحہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ اب یہ ایک بڑا ویسا موضوع ہے
اور اس میں ابھی مسکانسیپشنس آپ کو جو ہے وہ پتہ چلیں گے. اچھا یہ چیز آتی ہے شب عاشور اور روز عاشور سلام کرنا کیسا ہے, مصافحہ کرنا کیسا ہے, ملازمت و کاروبار کرنا کیسا ہے, یہ بھی شب عاشور کے لیے بھی یہ چیز آئی. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ سلام جو ہے اصل میں ایک دعا ہے اور یہ ہمیشہ ہی کرنا بہت بہترین ہے. اور روایات میں یہاں تک آیا ہے, اور اس کے علاوہ توضیح المسائل کے اندر بھی آیت اللہ سیستانی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حتیٰ کہ اگر دو اشخاص ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں, یعنی وہ بھی سلام کر رہا ہے یہ بھی, تو دونوں پر احتیاط واجب کی بنا پر ایک دوسرے کو سلام کا جواب دینا ضروری ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا نا ایک ساتھ بھی سلام کرے. اچھا اگر کوئی سلام علیکم کہے تو جواب میں اگر وہ صرف کوئی شخص سلام کہے, مثلا وہ کہے سلام اور آپ نے بھی کہا سلام, تو یہ بھی ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو وعلیکم السلام کہنا چاہیے, نہیں یہ ضروری نہیں, سلام کے جواب میں فقط سلام بھی ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی ناسمجھ بچہ اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا تو واجب نہیں ہے, لیکن اگر ممیز اچھائی برائی کو سمجھنے والا نابالغ اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. تو یہ اصل میں یہ کچھ فقہی مسئلے اس وجہ سے آپ کو بتائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں کتنی فقہ کے اندر یہ مسائل پیش آ رہے ہیں لوگوں کو. کہ اگر کوئی لکھ کر سلام کرے, جیسے خط میں یا واٹس ایپ پر یا ای میل پر اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو کیا اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ آقا سیستانی کے نزدیک واجب نہیں, لیکن آیت اللہ وحید خراسانی ہے, رہبر معظم ہے, ان کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر اس کا بھی جواب دینا ضروری ہے. یعنی کسی نے واٹس ایپ پر آپ کو سلام کیا, احتیاط واجب ہے کہ جواب دیں. اور اسی طریقے سے خط میں یا لکھ کر, یعنی اس حد تک اس چیز کی تاکید آئی ہے. البتہ اگر آنے والا سلام کرے لیکن یہ علم نہ ہو کہ اس نے مجھے سلام کیا ہے کسی اور کو سلام کیا, تو اس صورت میں سلام کا جواب دینا پھر واجب نہیں ہوتا. اچھا اب ایک چیز آتی ہے, کیا روز عاشورہ سلام کرنا مکروہ ہے؟ لوگ اکثر دیکھا گیا ہے اس کے اندر کہ لوگ اس دن سلام بھی نہیں کرتے ہیں, اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے, بلکہ بعض بزرگ تو بہت ناراض ہوتے ہیں. اول تو کسی نے ان کو سلام کیا تو ان سلام کا جواب نہیں دیا, بلکہ ناراض ہوئے کہ کیا تم کو پتہ نہیں کہ آج روز عاشور ہے اور اس دن سلام نہیں کرنا چاہیے. تو کیا روز عاشورہ سلام کرنا مکروہ ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں. کوئی ایک فقیہ بھی ایسا نہیں ہے موجودہ زمانے میں کہ جو یہ بات کہتا ہو کہ روز عاشورہ سلام کرنا مکروہ ہے. ویسے ہی مستحب رہے گا سلام کرنا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ کون سا ایسا مستحب ہے جس کا ثواب واجب سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. یعنی سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے. تو واجب کا جو وہ ہے ثواب وہ تو ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن ایک مستحب ایسا ہے, بلکہ دو ایک مقامات اور بھی ہیں, لیکن سلام کرنا ایک ایسا ہے کہ جس میں اس کا ثواب واجب سے بھی بڑھ جاتا ہے. روایت میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ سلام میں 70 نیکیاں ہیں, سلام میں پہل کرنے والے کو 69 نیکیاں ملتی ہیں, جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے, جبکہ جواب دینا واجب ہے. واجب کا ثواب کم ہے, مستحب کا ثواب بڑھ گیا ہے. اس حد تک اس کی تاکید آئی. تو سلام کرے تو ہر شخص کو جواب دینا ہے, حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی اگر کوئی شخص سلام کرے تو اس کا بھی جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. نماز کے دوران بھی مثلا کسی نے آ کر سلام کیا تو اچھا جس الفاظ میں سلام کرے گا اسی الفاظ میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. مثلا اس نے کہا سلام تو آپ بھی جواب میں کہیں سلام. اس نے کہا وہ کہے السلام علیکم, آپ بھی جواب میں السلام علیکم. وعلیکم السلام نہ کہیں. جو الفاظ اس نے کہیں اسی میں اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. نماز کو روک دیں, اس کا جواب دیں, اور پھر نماز کو وہیں سے کنٹینیو کریں کہ جہاں سے چھوڑی تھی آپ نے. اچھا اب روز عاشورہ ایک رائج غیر شرعی کام کیا ہو گیا ہے کہ لوگ چلیں سلام کرنا تو ویسے ہی مستحب ہے لیکن جواب سلام نہیں دے رہے ہیں, جو کہ ایک واجب ہے, یعنی حرام کام کا ارتکاب اس میں ہو جاتا ہے. جواب دینا تو ہر صورت میں واجب ہے. تو بہرحال سلام کی حد تک یہ رہا کہ اس بات کو بالکل بھی وہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو تبلیغ کرنی چاہیے کہ سلام کیا جا سکتا ہے. بالفرض اگر سلام اگر نہیں بھی کریں تو کم سے کم جواب دینا تو واجب ہے. مثلا لوگ ریفلیکسلی بھی بھول جاتے ہیں, سال میں ظاہر عاشورہ ایک ہی دن آتا ہے,
اور وہ کسی بھی بزرگ کو دیکھ کر السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو وہ بزرگ واجب ہے یا کسی بھی شخص پر کہ وہ سلام کرے. اگر کوئی شخص تو سلام کا جواب دے، حتیٰ کہ نماز میں بھی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص جواب نہ دے تو گناہگار ہوگا، اور البتہ نماز اس کی ٹھیک رہتی ہے. تو سلام کی حد تک بات ہوئی. اب اس کے بعد آتا ہے کیا روز عاشورہ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، ہینڈ شیک، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بھی مکروہ ہے؟ تو دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رہے، دیکھیے مصافحہ جو ہے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے مصافحے کی کہ اس میں جو ایک صفحہ ہتھیلی ہے اس کا دوسری صفحہ ہتھیلی سے ملنا، اور چہرے کو چہرے کے سامنے رکھنا، اور عزت اور اکرام میں دوسرے کے لیے اس سے ہاتھ ملانا، یعنی یہ مصافحہ کہلاتا ہے. مصافحہ صفحہ سے ماخوذ ہے، یعنی اس کے معنی رخ کے ہیں، رخ مصافحے کو جو کہا جاتا ہے. اچھا ایک تو چیز ہوتی ہے مصافحہ، ایک ہوتا ہے معانقہ، عام طور پہ گال سے گال جو ملائے جاتے ہیں، لوگ اس طرح سے بھی ملتے ہیں، گلے مل رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے یہ مذاق کی حد تک کہ مباطنہ. مباطنہ اصل میں لوگ مذاق میں علماء حضرات کہتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے مصافحہ، ہاتھ ملانا، گلے لگنا، معانقہ، اور مباطنہ یعنی بہت سے افراد ہوتے ہیں ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو جب وہ گلے ملتے ہیں تو اصلاً پیٹ مل رہا ہوتا ہے ان کا، اس کو مباطنہ کہتے ہیں، بطن کا ملنا آپس میں. تو بہرحال یہ مصافحہ اور معانقہ. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہے، کیا نماز جماعت کے بعد مصافحہ کرنا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نماز جماعت ہو گئی، اس کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں رائٹ اور لیفٹ، یہ تو بدعت ہے. یہ بھی ایک چیز آج کل اٹھنے لگی ہے. تو علماء اور مراجع نے کہا کہ بالکل بدعت نہیں ہے، اور آغا خوئی نے بھی کہا کہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے یعنی امید ثواب میں ہاتھ ملائے جا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مصافحے کے بے پناہ فوائد ہیں، اور بعض جہاد سے تو یہ مستحسن اور بہتر ہے کہ انسان مصافحہ کرے. جیسے کہا جاتا ہے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. روایت میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی علی کے محبین میں سے کسی کے ساتھ مصافحہ کیا ہوگا، خدا اس کے تمام گناہ کو معاف کر دے گا اور اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا. اور اسی طرح سے ہے کہ پانچویں امام یہ فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے اور اسی انگلیوں میں اپنی انگلیاں داخل کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے گرتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. مصافحہ کرنے کا اس قدر ثواب ہے. سخت ترین حالات کے اندر بھی مصافحہ ترک نہیں ہوتا تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب مسلمان حضرت رسول خدا کے ہمراہ کسی جنگ میں جاتے ہوئے گھنے درختوں والی جگہ سے گزرتے تھے اور پھر جدا ہونے لگتے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر آپس میں مصافحہ کرتے تھے. جنگ کے سخت ترین دور میں بھی مصافحے کو ترک نہیں کیا جاتا تھا، اور مصافحے سے کینے اور دشمنی ختم ہوتی ہے. پیغمبر نے یہ بات بھی جملے ارشاد فرمائے کہ آپس میں مصافحہ کیا کرو کیونکہ مصافحہ کینہ اور غصے کو دور کرتا ہے. اتنے فائدے ہیں. اس سے تکبر ٹوٹتا ہے. مصافحے سے امیر و غریب کا فرق ختم ہوتا ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا عام طور پر مثلا اگر نماز جماعت میں اگر آ جائیں اور کسی شخص کا ملازم بھی اس کے ساتھ صف کے اندر بیٹھا ہے اور اس کے بعد مصافحہ کریں تو عام حالات میں لوگ اپنے ملازمین کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتے. مثلا گھر میں کبھی ماسی آتی ہے، آپ کہاں اس سے ہاتھ بڑھ کر ہاتھ ملاتی ہیں مثلا، تو ایک فرق آتا ہے یعنی ملازمین میں اور اس میں. لیکن جب وہ نماز جماعت میں آتی ہیں اور اس طرح سے مصافحہ یعنی اگر عام طور پہ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح سے مصافحہ کریں تو امیر و غریب کا فرق اس سے مٹتا ہے. اچھا یہ بات بھی کہی جاتی، کچھ باتیں ضمنی آ جاتی ہیں بیچ میں، تو میں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں مصافحے کا جو انداز ہے نا یہ آپ کی شخصیت کا بھی ایک غماز ہوتا ہے. مثلا ایک ڈومیننٹ ہینڈ شیک کہا جاتا ہے، یعنی بہت سختی، اور اس کے ساتھ جو شخص ہاتھ ملاتا ہے تو جنہوں نے اس پہ موضوع پہ کام کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تحکمانہ شخصیت رکھتا ہے، یعنی دوسرے کے اوپر اپنا پورا وہ زور ڈال کر اس کو دبانا والی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی، جو اس کو ڈومیننٹ ہینڈ شیک کہتے ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سختی کے ساتھ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، یعنی شخصیت کا غماز ہے، آپ کی پرسنالٹی کا اس سے پتہ چلتا ہے. ایک لمپ ہینڈ شیک ہوتا ہے، یعنی بالکل ہی مریل سا ایک ہاتھ پکڑا دیتے ہیں لوگ، اس میں کوئی گرم جوشی نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مری ہوئی چھپکلی مثلا ہاتھ میں آ گئی ہے ان کے، یعنی بالکل کوئی اس میں رغبت نہیں ہوتی. بہت سے یہ بھی کہتے ہیں اس موضوع پہ کام کرنے والے کہ اس قسم کے جو افراد ہوتے ہیں
ان کو کوئی خاص ذمہ داری، یہ اتنی دلچسپی نہیں رکھتے معاملات کے اندر، یعنی ان کو کوئی بڑی ذمہ داری دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کی میں بتا رہا ہوں تحقیق۔ اسی طرح پولیٹیشین ہینڈ شیک ہوتا ہے ایک مصافحہ کرنے میں، کہ دونوں ہاتھوں سے ملاتے ہیں، بہت توجہ سے آپ کی بات کو سنتے ہیں، سیاستدان جس طریقے سے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ کہ رشڈ ہینڈ شیک ہوتا ہے، یعنی وہ شخص اول تو یا تو مصافحہ کرنا ہی نہیں چاہتا یا فوراً ہی اپنے ہاتھ کو چھڑا لیتا ہے۔ حالانکہ پیغمبر اسلام کی سیرت یہ تھی مصافحے کے اندر کہ اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ دوسرا اپنے ہاتھ کو نہ کھینچ لیتا تھا۔ تو پیغمبر کی باقاعدہ ایک سیرت ہوتی تھی۔ اور حضرت ابو ذر غفاری سے بھی ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا تھا کہ مصافحے کے سلسلے میں پیغمبر کی سیرت کیا تھی، تو حضرت ابو ذر نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پیغمبر اسلام سے میں کبھی ملا ہوں اور انہوں نے مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو، یعنی ہر بار مصافحہ کرنا، اس کی بڑی اس لحاظ سے تاکید آئی۔ اور ایک لک اوے ہینڈ شیک بھی ہوتا ہے، یعنی آدمی کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ سے نہ آئی کانٹیکٹ کرتا ہے، نہ آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بلکہ ادھر ادھر کہیں دیکھتے ہوئے آپ سے ہاتھ ملاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اگنور کرنا چاہتا ہے، آپ کو اہمیت نہیں دینا چاہتا ہے، اس طرح کی بھی چیز ہوتی ہے۔ اور سب سے ہوتا ہے پرفیکٹ ہینڈ شیک، یعنی مستحکم اچھے طریقے سے ہاتھ ملانا، اور کم سے کم 2 سیکنڈ تک تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ تو بہرحال اس طرح کی سب چیزیں ہیں، یہ شخصیت کا بھی غماز ہوتے ہیں۔ اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کووڈ کے دور میں بھی مصافحہ کرنا بالکل لوگوں نے ترک کر دیا تھا، اور آج کل بھی یہ چیز کافی حد تک کم ہو گئی۔ بلکہ کووڈ میں تو نماز جماعت میں ایک دوسرے سے آدمی اتنے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، اور ابھی تک بعض مساجد میں ہاتھ ملانا مکمل ہی مصافحہ کرنا ترک کر دیا ہے، چاہے وہ بیماری اب اتنی نہیں بھی رہی لیکن اس کے باوجود بھی۔ اور بہت سی جگہوں تو ایسی تھی، مثلا ابوظہبی میں نے سنا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی شخص ملازمین میں سے کوئی اگر ہاتھ ملائے تو اس کو پہلی بار تنبیہ کی جاتی تھی، اور اگلی دفعہ سے بعض جگہوں کے اوپر تنخواہ بھی کاٹی جاتی تھی اس کی۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ بہرحال یہ تو ضرور ہے کہ احتیاط بھی کرنی چاہیے، ایمان کے ساتھ احتیاط بھی ضروری۔ روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھی ایک شخص آیا تھا کوڑی، یعنی جو لیپروسی، یعنی جو کوئی اس طرح کے لگنے والی بعض بیماریوں کو کے لحاظ سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے اس کو قریب بھی آنے نہیں دیا تھا، وہ اس سے نہ مصافحہ کیا تھا اور نہ اس سے بیعت لی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے بیعت لی جاتی تھی، وہ بھی پیغمبر نے نہیں لی۔ یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ بہرحال جب اس کی ضرورت ہو تو احتیاط بھی کرنی چاہیے، اور لیکن جب وہ احتیاط کی ضرورت نہ ہو اس کے بعد پھر مصافحہ کو کرنا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز جماعت میں اختتام نماز پر مصافحہ کرنا، یہ بھی آج کل رائج ہے۔ کیا تعقیبات نماز میں مصافحہ شامل ہے؟ جماعت ختم ہو گئی اس کے بعد مصافحہ کریں؟ تو دیکھیے یعنی تعقیبات نماز میں، یعنی ادھر نماز ختم ہوئی، لوگ حتیٰ کہ پچھلے والی صف والوں سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں، تو تعقیبات نماز میں تو چیز شامل نہیں ہے، اور نہ کسی الگ سے کسی روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ لیکن یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آغا سستانی بھی فرماتے ہیں ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ روز عاشورہ مصافحہ نہ کیا جائے۔ مصافحہ کرنے کے کتنے فوائد آپ نے ابھی سنے، تکبر دور ہوتا ہے، اور انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، اور کتنی اس میں اہم باتیں۔ تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ روز عاشورہ مصافحہ نہ کیا جائے، یعنی روز عاشورہ بھی انسان مصافحہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ سلام کا تو آپ نے سنا کہ سلام بھی کرنا مستحب رہے گا روز عاشور، اور جواب دینا تو واجب ہے۔ اور مصافحہ کرنے کے متعلق بھی آقا سستانی فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں کہ روز عاشورہ مصافحہ نہیں کیا جائے یا روز عاشورہ مصافحہ کرنا مکروہ، ایسا نہیں۔ آیت اللہ تقی مدرسی فرماتے ہیں کہ مصافحہ اصل میں مظاہر فرح و سرور و خوشی میں داخل نہیں، یعنی جو آپ ایک دوسرے سے ہاتھ وغیرہ ملاتے ہیں تو یہ کوئی خوشی کی علامت نہیں ہے کہ کوئی بہت شخص، حتیٰ کہ گلے لگنا بھی خوشی کی علامت نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں موت ہوتی ہے تو لوگ جا کے اس سے گلے ملتے ہیں، یہ کوئی خوشی کے اندر تو گلے نہیں ملتا ہے، تو گلے لگنا بھی خوشی کی علامت نہیں ہے، اور ہاتھ ملانا مصافحہ کرنا یہ بھی خوشی کی علامت نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ خوشی کی علامت ہوتی کہ بہت فرحت اور خوشی کی علامت کے طور پر انسان ہاتھ ملا رہا ہے اگر، تو پھر شاید یہ والا مسئلہ اس کے اندر آتا کہ کراہیت اس میں ہوتی۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی بھی اس سلسلے میں یہی فرماتے ہیں
کہ مصافحہ کرنا یہ اگر فرحت و خوشی کی علامت نہ ہو تو روز عاشورہ اس میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مصافحہ کرنے میں بھی۔ اچھا، بعض غیر شیعہ متعصب افراد کا طریقہ یہ ہے کہ خوشی سے مل رہے ہوتے ہیں، اس دن خاص بنو امیہ نے خوشی کا دن قرار دیا تھا اور اس میں ایک دوسرے سے اس انداز سے مصافحہ کرتے تھے خوشی میں۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے علاقوں کے اندر اب تو اتنا نہیں رہا کہ وہ رنگ برنگی تلواریں لے کے اور وہ روڈوں کے اوپر بعض اوقات نکل رہے ہوتے ہیں اور ناچ رہے ہوتے ہیں، ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پتہ نہیں کہاں سے وہ چیزیں آئی تھیں، بہرحال اب اتنی زیادہ معاشرے میں شاید نظر نہیں آتی۔ تو غیر شیعہ جو متعصب افراد ہیں وہ اگر فرحت و خوشی کے طور پر اس دن مصافحہ کر رہے ہیں تو ان سے تو آپ ترک کریں، اور ایسے افراد عام طور پر عاشوروں میں ایسے نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ اچھا، البتہ کچھ علماء نے یہ بات کہی کہ اگر ترک مصافحہ علامت حزن و غم شمار ہو، یعنی ہم جو ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں کسی سے، تو کسی علاقے کے اندر اگر یہ عزاداری کی علامت کے طور پر ہو، بھئی ہم اس وجہ سے ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں آج کہ آج غم امام حسین میں ہے، عاشور کا روز ہے اور آج امام حسین شہید ہوئے، اس وجہ سے ہم ہاتھ نہیں ملا رہے، تو اس سلسلے میں پھر آیت اللہ شیخ جواد تبریزی یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی علاقے میں یہ علامت رنج و غم و حزن شمار ہو اور یہ عزاداری کے میں شمار کی جاتی ہو یہ چیز کہ ہم غم عزائے امام مظلوم میں مصافحہ نہیں کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ پھر نہ کریں۔ لیکن یہ کہ آقا سیستانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس کہ مصافحے کو ترک کریں۔ سلف صالحین سے جو اگر چیز کسی علاقے میں اگر چلی آ رہی ہے تو بعض علماء نے یہ بھی اپنے فتوے میں یہ چیز لکھی ہے کہ اس دن مصافحہ کریں، لیکن مصافحے کے ساتھ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثابنا بالحسین، یہ والی جو اس دن جو ذکر ایک پڑھا جاتا ہے، اس ایک دوسرے سے تعزیت کی جاتی ہے، مصافحے کے ساتھ اس جملے کو بھی کر لیا جائے، پڑھ لیا جائے۔ اچھا، اب اگر کوئی مومن جان بوجھ کر یا غلطی سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دے، جان بوجھ کر یا غلطی سے بھی، غلطی تو نہیں کہیں گے، بھولے سے، یعنی اس کو وہ بھول گیا، کہہ رہے آج عاشورہ ہے، لوگ معیوب سمجھ رہے ہیں مثلا ہاتھ ملانے کو، تو مصافحے کے لیے اگر اس نے ہاتھ بڑھا دیا تو اس سے تو پھر ملا لیں، ورنہ یہ کسی بھی شخص کی یعنی جو جس کا بڑھا ہوا ہاتھ ہوتا ہے یہ توہین سے شمار ہوگی کہ وہ آپ خود دیکھیں، کوئی آپ کسی سے ہاتھ بڑھائیں اور وہ ہاتھ نہ ملائے تو پھر آپ ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں بڑی خفت میں آ کر، تو بہرحال یہ اس صورت میں تو بڑھا ہوا ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ بہت ہوتا ہے مثلا آپ شام غریبہ کی مجلس میں ظاہر جاتے ہیں، وہاں پہ پہلے نماز مغربین ہوتی ہے، تو بعض اوقات پورے سال کا کیونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے فوراً یعنی لوگوں کے دماغ سے نکل جاتا ہے، بعض اوقات میرے بھی دماغ سے نکلا اور میں نے برابر والے کی طرح مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے بڑے غصے سے مجھے یعنی ایک لحاظ سے دیکھا، پھر میں نے ہاتھ نیچے کر لیا، بہرحال ایک خفت سی مجھے محسوس ہوئی، شاید اور لوگوں کو بھی اس طرح سے ہوتی ہو، تو بڑے ہوئے ہاتھ کو مومن کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں جبکہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کوئی کراہیت بھی نہیں ہے، اور پھر ایک اس کو ایک تکلیف پہنچے کسی مومن کو، تو یہ مناسب نہیں۔ تو بعض ہم نے دیکھا کہ نمازیوں کا یہ نامناسب طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ نہیں کرتے، بڑھے ہوئے ہاتھ کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، بلکہ اس کی طرف دیکھ بھی لیں تو ہاتھ آگے مصافحے کے لیے نہیں بڑھاتے۔ بہت سے لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مصافحہ کرنے سے تعقیبات نماز میں فاصلہ پڑ جاتا ہے، فاصلہ یعنی یہ ہے نا کہ نماز کے فوراً بعد جو ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھی جائے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو اب اگر مصافحے میں رائٹ لیفٹ اور یہ کہ پہلو بدلے بغیر پڑھی جائے، تو اب ہم رائٹ لیفٹ اگر مصافحہ کرنے لگتے ہیں تو تعقیبات نماز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس پہ بھی علماء نے اس کا جواب دیا ہے مراجع نے کہ اتنا کم فاصلہ یہ معنی نہیں ہے، یعنی اتنا کم فاصلہ کہ صرف چند سیکنڈ ہی صرف مصافحے میں لگ رہے ہیں تو یہ تعقیبات نماز میں کوئی رکاوٹ نہیں سمجھی جائے گی اور کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اور امام خمینی نے تو اپنے فتوے میں ذکر کیا آپ دونوں کام جمع کر لیں، یعنی آپ تسبیحات سے زہرا بھی پڑھتے جائیں اور رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ مصافحہ بھی کر لیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر آپ اتنا بھی وقت چند سیکنڈ کا بھی سوچتے ہیں کہ میرا اس میں وقت جا رہا ہے تو آپ سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ لوگوں سے مصافحہ کرتے وقت بھی اس کو تسبیح کو یا جو بھی آپ تعقیبات پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی انجام دی جا سکتی ہیں۔
البتہ یہ ضرور ہے کہ نامحرم سے مصافحہ کرنے کی یہ حرمت آئی ہے، بلکہ روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں جس نے نامحرم سے مصافحہ کیا قیامت کے دن اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور اسے جہنم کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ بعض علاقوں میں سننے میں آتا ہے کہ مثلا شادی جب ہوتی ہے تو بہنوئی کے ساتھ سالیاں جو ہیں ہاتھ ملاتی ہیں۔ بعض کمیونٹیز میں نے سنا ہے کہ یہ اس قسم کی کوئی رسم ٹائپ کی بھی ہے، یہ ایک حرام چیز ہے۔ بہنوئی اور سالی جو ہیں وہ نامحرم ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ یہ نامحرم سے ہاتھ ملانے میں آئے گا۔ ہاں البتہ نامحرم سے مصافحہ میں اگر درمیان میں حائل یا کوئی رکاوٹ ہو، بعض اوقات پہلے ہوتا تھا کووڈ سے پہلے کہ حتیٰ کہ زیارات پہ جب خواتین بھی وہاں جاتی تھیں، آغا سیستانی سے ملاقات کا بھی سلسلہ ہوتا تھا، تو آغا سیستانی اپنی ابا کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھ لیتے تھے، تو ہلکے سے بس صرف جا کے ٹچ کرتی تھیں خواتین ابا کے اوپر، یعنی درمیان میں حائل اور رکاوٹ ہے۔ اس پہ احادیث آئی ہیں، معصومین کی احادیث آئی ہیں، اگر درمیان میں کوئی حائل یا رکاوٹ موجود ہے تو پھر اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں کی احتیاط یہ بھی ہے کہ کوئی زیادہ ہاتھ کو دبایا نہ جائے یا کچھ، تاکہ کوئی منفی کوئی چیز نہ آنے پائے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں گلوز وغیرہ پہنے ہوئے ہوں۔ ابھی ملکہ برطانیہ کا کچھ ہی دن پہلے جو ہے موت ہوئی ہے ان کی، تو وہ بھی جب یہاں پاکستان آئی تھیں تو بہرحال ان سے لوگوں نے اس طرح سے ہاتھ، کیونکہ درمیان میں ظاہر ہے کہ اگر دستانے موجود ہیں تو پھر ہاتھ ملانے میں حرج نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا ایران میں ایک کچھ ہی عرصے پہلے برطانیہ کی شہزادی نے کسی ایتھلیٹ کو جو دیا تھا، اور اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے اپنے، لیکن ہاتھ نہیں ملایا، اور بتا دیا کہ حکم اسلامی ہے کہ نامحرم سے ہاتھ ملانے کی ہمارے ہاں اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے مثلا ایران کے صدر احمدی نژاد وہ خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، بس دور سے سلام کر لیتے تھے۔ ایک تصویر کو لے کے بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ دیکھیے خاتون سے ہاتھ ملا رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کے بچپن کی ٹیچر تھیں ایرانی صدر کی، اور ان کو پہلے سے یہ بات ہو گئی کہ کوئی تقریب منعقد ہوئی تھی استادوں کا جو دن ہوتا ہے اس دن، تو انہوں نے اپنی اس ٹیچر کو جو ہے وہاں پہ بلایا تھا، اور پہلے سے یہ بات طے کر لی گئی تھی کہ ہاتھ میں گلوز پہن کے وہ آئیں گی، تاکہ وہ ایک ان کے دست بوسی کرنا جو ہوتا ہے تو ہاتھوں میں ان کے گلوز تھے۔ تو لوگوں نے بہت اس پہ شور مچایا تھا، اس بات کی تحقیق کیے بغیر کہ اس کے پیچھے کہ بیچ میں اگر گلوز ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا ڈاکٹر حضرات بھی اپنے پیشنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ان کو ایک ایتھکس کے اندر شمار کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے البتہ سردیاں وغیرہ ہوں تو ہاتھوں کو اپنے وہ رب کر لیں تاکہ وہ گرم، ایسا نہ ہو کہ مثلا ایگزامینیشن بھی پیشنٹ کے اگر کرنا ہوتا ہے اور مثلا پیٹ پہ ہاتھ لگانا ہے، اب نامحرم کے حوالے سے تو نہیں، مگر مرد کا بھی علاج کر رہا ہے، تب بھی پتہ لگا ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ اس کے پیٹ پہ لگا رہا تھا، تو ویسے ہی مریض اچھل جائے گا، تو اچھا ظاہر ہے کہ اس میں دیکھنا ہے کہ کہیں اس کو ٹینڈرنیس وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے، تو اگر ہم نے ہاتھ لگائے تو ویسے ہی اچھل گیا مریض ٹھنڈک کی وجہ سے۔ جب بھی بہت سارے آفیسز کے اندر جب سردیاں آتی ہیں تو ایک لکھ کے لگا دیا جاتا ہے وہاں پر ایک نوٹس بورڈ پہ کہ ٹھنڈے ہاتھ والے منہ سے سلام کریں، تو بہرحال آگے ہاتھ نہ ملائیں، تو باقاعدہ رب بھی کیا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو بہرحال آیت اللہ سیستانی کے سلسلے میں یہ علماء کا ایک وفد جا کر ملا بھی تھا ان سے، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ سلام بھی نہیں کرتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، اور مصافحہ بھی آپس میں نہیں کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ سیستانی نے بہرحال اس کے اوپر وہی کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تاکید یہ کی کہ جو چیزیں اسلام کے اندر بطور حکم اس طرح سے رائج ہیں، ان کا کوئی استثناء بھی نہیں آیا ہے، تو اس کو ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وہی جو آغا شیخ جواد تبریزی کے کسی علاقے میں اگر یہ معیوب سمجھا جا رہا ہے اور ایک غم و حزن کی علامت کے طور پر مصافحے کو ترک کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور مصافحے کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ دو البتہ حدیثیں اس موضوع کے اختتام پر یہ بیان کر دی جائیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی سورہ سبا کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن تمام انبیاء اس کے دوست ہوں گے اور اس سے مصافحہ کریں گے، تمام انبیاء۔ اور اسی طریقے سے 15 شعبان کا بہترین عمل زیارت امام حسین ہے، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی اس رات 15 شعبان کو یہ زیارت امام حسین کو ترک نہ کرے۔ جو نہیں جا سکتا کربلا قبر امام مظلوم میں، تو اپنے گھر کی چھت پر جا کر بھی یہ مختصر ترین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا بھی کہہ دے تو انشاءاللہ اس کا لازمہ بنے گا کہ اسے خدا کے فضل سے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا نصیب ہوگا۔
تو روز عاشورہ سلام کرنا اور مصافحہ کرنا بعض اوقات یہ بھی آپ کو اس سلسلے میں فقہی احکام کا پتہ ہونا ہی ضروری تھا، تو وہ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا۔